شدید بیماری کے عالم میں بھی نبی آخر زمان مسجد نبوی میں امت کی امامت فرماتے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن جب بیماری نے شدت اختیار کی تو آپ کی جسمانی طاقت بہت کمزور ہو گئی اور آپ کا مسجد میں آنا ممکن نہ رہا۔ تب آپ نے اپنے ایک قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، آگے آؤ اور جائے نماز پر کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے بعد اس جائے نماز کی امامت تم کرو گے۔ یہ حکم دراصل ایک پیغام تھا کہ قیادت کا چراغ کس کے ہاتھ سونپا جا رہا ہے۔ نبی اس زمان کے آخری لمحات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزرے۔ یہ ایک چھوٹا سا سادہ کمرہ تھا جس کی دیواریں مسجد نبوی سے جڑی ہوئی تھی۔ بیماری بڑھتی چلی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کمزور ہوتی چلی گئی، اور آخر ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ سے ایک آواز آئی، ایک لرزتی ہوئی خوفناک آواز آئی کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ چراغ جس سے ساری امت نے روشنی لی آج بجھ چکا تھا۔ نبی آخر الزمان اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مدینہ کی فضا پر ایک گہرا سناٹا چھا چکا تھا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 سال اور قمری حساب سے 63 سال۔ یہ خبر مدینہ میں آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی۔ لوگوں میں آہوں اور سسیوں کا ماحول تھا۔ لوگ دیواروں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے، دل جیسے چھلنی ہو گئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غم سے بے قابو ہو گئے تھے۔ ان کے ضبط کا دامن ٹوٹ چکا تھا۔ انہوں نے زور سے تلوار نکالی اور بلند آواز سے کہا، جو کہے گا کہ محمد اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز مسجد نبوی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، وہ ضرور لوٹیں گے۔ یہ ان کا غم نہ تھا، یہ ان کا یقین تھا، ان کا ایمان تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا تھا کہ ایک دن روم اور فارس فتح ہوں گے اور مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بنیں گے۔ کیا عمر کو یہ ماننا آسان تھا کہ وہ جس کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی، یعنی روم اور فارس کی فتوحات، وہ سب ادھورے رہ جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لمحے یہ خبر نہ تھی کہ وہی علاقے، وہی فتوحات اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں پورا کروائے گا۔ مدینے میں غم، سکوت اور سناٹے کی فضا تھی۔ لوگ نڈھال تھے، آنسوں سے آنکھیں نم تھے اور دل ٹوٹ چکے تھے، اور ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار تھامے کھڑے تھے اور شدت جذبات میں لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا کہ محمد انتقال فرما چکے ہیں میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے میں مسجد نبوی کے دروازے پر ایک ہلچل ہوئی۔ صدیق اکبر نرمی، وقار اور ایمان کی روشنی لیے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہوئی۔ وہ حجرہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر سکون سے آرام فرما رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، خاموشی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وصال کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔ اسی دوران مسجد نبوی میں ابھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار تھامے کھڑے تھے اور وہی الفاظ دہرا رہے تھے کہ جو کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔
تو اب وہی وقت تھا جب حضرت ابو بکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام گاہ سے نکلے اور مسجد نبوی کی طرف بڑھے۔ قدم آہستہ تھے مگر دل میں ایمان اور یقین تھا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر چڑھے۔ ان کی نظریں لوگوں کی طرف گئیں، دل زخمی مگر زبان پر یقین تھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر جو ابھی تک شدت جذبات میں ڈوبے ہوئے تھے خاموش نہ ہوئے۔ تب حضرت ابو بکر نے فرمایا، عمر کو رہنے دو، یہ وقت صبر کا ہے، رد عمل کا نہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو تاریخی اسلام میں سنگ میل بن گیا۔ اے لوگوں، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی ہے وہ جان لے کہ محمد اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں، اور جس نے اللہ کی عبادت کی وہ یاد رکھے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے وہ آیت تلاوت فرمائی جو جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی لیکن آج مدینہ کے دل پر جا کے لگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دی جائیں تو تم اپنے قدموں پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ یہ الفاظ ایسے لگے جیسے کسی نے پردہ ہٹا دیا ہو۔ فضا میں سناٹا چھا گیا، ہر شخص سکتے میں رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صبر و استقامت کی پہچان تھے زمین پر گر پڑے اور آنسوں سے لبریز لڑتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، یہ آیت تو گویا آج ہی نازل ہوئی ہے۔ تب پہلی بار لوگوں کو واقعی یقین آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے یہ آیت پہلی بار سنی ہو۔ اور پھر مکہ کی گلی کوچوں میں ہر چہرے پر ایک ہی سوال تھا۔ اور پھر وہی وقت آیا جب سب کو یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جب مدینہ کے لوگ یہ صدقہ قبول کرنے لگے تو منفار کے چند بزرگ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر سقیقہ بری صحابہ میں جمع ہوئے۔ ان کا مقصد تھا مدینہ کے لیے ایک ایسا رہنما منتخب کرنا، ایک ایسا شخص جو امت کی کشتی کو سنبھالے۔ ان کی نگاہ جا کے ٹھہری حضرت سعد بن عبادہ پر، خزرج قبیلے کا ایک باوقار سردار، اس تو جلال میں ممتاز اور مدینہ میں سب سے نمایاں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو اس مشورے کی خبر ملی تو وہ لمحہ ضائع کیے بغیر سقیقہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ تھے امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہ وہاں پہنچے تو فضا میں گفتگو کا شور تھا، امت کی قیادت پر بحث ہو رہی تھی۔ تب حضرت ابو بکر صدیق نرمی، تنائی اور بصیرت سے بھرپور لہجے میں فرمایا، اے انصار کے بزرگوں، ہم تمہاری فضیلت کے منکر نہیں۔ تم نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں رہنے کے لیے جگہ دی، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی جان تک قربان کی، لیکن قیادت کا حق قریش کے لیے زیادہ موزوں ہے، کیونکہ پورا عرب قریش کو اپنا سردار مانتا ہے۔ یہ الفاظ تلخ ضرور تھے مگر ناقابل انکار حقیقت تھے۔ اگر خلافت کسی غیر قریشی کے سپرد کر دی جاتی تو مکہ کی دوسری قومیں اسے کبھی بھی اپنا سردار تسلیم نہ کرتی، کیونکہ خانہ کعبہ مکہ میں ہے اور قریش کا رتبہ پورے عرب میں مشہور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آواز سن کر مجلس میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، فضا جیسے رک سی گئی ہو، کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا، میرے پاس دو ایسے اصحاب ہیں جو خلیفہ بننے کے لیے بہت موزوں ہیں۔ ان میں ایک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جوش سے بھرپور مگر دل میں احترام لے کر آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر صدیق کا زور سے ہاتھ تھام لیا اور کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف صدیق ہے۔ صدیق وہ ہے جو غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ صدیق وہ ہے
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لوگوں کی امامت کراتا تھا۔ صدیق وہ ہے جس پر ہم سب کامل یقین کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود سب سے پہلے آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام انصار اور تمام مہاجرین نے بھی یکے بعد دیگرے آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلامک تحریک کی پہلی خلافت قائم ہوئی۔ لیکن ابھی بھی ایک شخصیت، وہ ایک جلیل القدر شخصیت ابھی اس بیعت میں شامل نہ تھی، اور وہ تھے حضرت علی بن ابی طالب۔ کیونکہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکریم میں مصروف تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی کہ قیادت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو ان کے دل میں شدید چبھن ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا فیصلہ آخر وہ اہل بیعت کے بنا کیسے کر سکتے ہیں۔ تو چند مہینے گزرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو سفیان نے پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف ایک لشکر تیار کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا اور کہا، میں نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں تقسیم ہو جائیں۔